نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرنا اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عاشقاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤ اور سچا حسینی بن کے انہاں دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ بلا امتیاز رنگو نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض پیدا کرنے والے نہ واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائی ساڈے دلاں دی نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے، دنیا قبر اور آخرت دی ذلت اور رسوائی تو بچائے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی کچہری اور اپنی حضوری چ حاضری دا شرف عطا فرمائے۔ قابل سادہ طرح معزز سامعین، آج دے درس تصوف دا موضوع ہے درود پاک۔ قرآن کریم دی سورہ احزاب دی 56ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، رب سونے فرمایا انہاں کہہ کے اللہ رب العزت نے اس گل دی اہمیت دسی ہے کہ تحقیق بلا شبہ اس گل وچ کوئی شک نہیں، یعنی مسلمانوں حق الیقین حاصل کرو اس گل دا کہ اللہ او دے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک پڑھ دے نے تے اللہ سونے نے ایمان والے نو بلایا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشقاں نو بلایا کہ تسی بھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے درود بھیجو اور نال خاص نعمت انعام عطا فرمایا اور انہاں تے خوب سلام بھیج دے رہا کرو۔ اس آیت پاک سے اللہ سونے نے جڑا یصلون دا سیگا لیاندا ہے، یہ دا معنی یصلون دا سیگا جڑا ہمیشگی تے دلالت کردا ہے، یعنی رب سونے دا فرما رہا کہ میں اور میرے فرشتے ہمیشہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک بھیج دے رہنے ہیں تے اپنے عاشقاں نو بلایا، ایمان والیاں نو بلایا اللہ نے، منافقاں نو، بے ایماناں نو، مردہ دلاں نو، نفس شیطان دنیا دجالیاں انہاں دے پجاریاں نہیں بلایا، گمراہ 72 جہنمی فرقیاں نو اور 2 نمبر غیر شرع نشے باز ناچ گانے ٹول ٹمکیاں مبتلا غیر شرع بابیاں نہیں بلایا، اور اپنی پاک ذات تو غافلہ نہیں بلایا، مردہ دلہ نہیں بلایا، زندہ دلہ نہیں بلایا۔ جب اقبال فرمان دیا کہ بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہے تو بے حضور نہیں۔ تے اللہ سونے نے اپنے عاشقاں نو بلایا، قرآن کریم دسیا اللہ سونے نے ایمان والے کیڑے نے۔ قرآن کریم جی رب سونے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان او نے، ایمان والے او نے جڑے رب سونے نہ جنونی شکر دے ٹوٹ کے بڑی والہانگی و رفتگی نہ فنا سے توحید ہوندے، غرف سے توحید ہوندے نے،
ذات مولا قلب ڈبے ہوئے ہوندے نے، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت مائیت اور حضور چ گزاردے نے، سر تو پیروں تک مرضی مولا بن جاندے، مرضی مصطفیٰ بن جاندے نے، ارادہ الہی بن جاندے، فعل الہی بن جاندے نے، تقدیر مولا بن جاندے، کدے بھی تقدیر نہ لڑدے، آتی اللہ آتی رسول چ فنا ہوندے نے۔ اے میرے عاشق ہے، میرے حبیب دے عاشق ہے، اس واسطے اللہ سونے نے انہاں نو بلایا۔ خود قرآن کریم جو رب سونے دسیا اللہ سونے نے، قل ان کنتم تحبون اللہ فتابعونی یحببکم اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سونی اور پیاری زبان چو انہاں لوکاں نوں دس دیو کہ اگر تسی اللہ نہ محبت کر دے ہو تو پھر میری اتباع کرو، اللہ سونا تواڈے نال محبت کرے گا۔ یعنی ایمان اور ایمان دی روح اللہ دے ہاں تاں ہی مقبول ہو اگر انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرے گا، پھر اللہ سونا اس اتباع دے انعام دے وچ آپ دی پیروی اور مطابق کرن دے وچ یہ انعام دے گا، یحببکم اللہ، کہ اللہ سونا پھر اس نے عشق کرے گا۔ جب بندہ اپنے رب نے عشق کردا اور اللہ سونا اپنے بندے نے عشق کردا، تو بقول شاعر کہ عشق گر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے۔ تے اللہ سونا اپنے عاشقاں نوں مزید روحانی ترقی دینا چاہتا ہے، کیونکہ روحانی ترقی ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ سیر روئی سیر قدمی حقیقت صلوات تک ہے، جتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری کچہری لگتی ہے جس عالم دے اندر، اور اس تو اگے سیر نظری ہے جڑی ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ اس واسطے اللہ سونا اپنے عاشقاں نوں، اپنے حبیب دے عاشقاں نوں کمالات تو نوازنا چاہتا ہے، بلندیاں تو نوازنا چاہتا ہے، اور ان دی روحانی معراج برکتاں خیراں عطا کرنا چاہتا ہے، تاں اللہ سونے اپنے عاشقاں نوں بلایا، اپنے حبیب دے عاشقاں نوں بلایا، اور پھر مزید ایک انعام یہ دتا وسلموا تسلیما کہ تسی انہاں دے خوب سلام بھیجدے رہا کرو، سبحان اللہ، جیسا کہ حضور امام محمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ سلام لکھیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، امر ہو گیا۔ اور آپ فرمانے نے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جس کوئی شک نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء نے، اور اللہ رب العزت دے قرب خاص ہے جتھے کسی ہور میں کوئی دخل نہیں، کوئی ولی نبی آپ دے شان و مقام دے گردے راہ بھی نہیں پا سکتا، جیسا کہ حدیث پاک چاہیدہ مفہوم ہے، حضور فرماؤندے نے کہ میں اللہ پاک مینوں اپنے قرب خاص رکھدا ہے جتھے کسے فرشتے اور مرسل دی پہنچ نہیں، اور میرا اللہ مینوں کھڑوندا بھی ہے تے پڑھوندا بھی ہے۔ تے اللہ سونا اسے واسطے اپنے انہوں یہ نعمت دتی ہے، درود پاک پڑھن دا حکم فرمایا، تے درود پاک وہ آب حیات تقصیر اعظم، اسم اعظم اور خزانہ آیا جڑا نصیباں والے نوں خوش قسمتاں نوں ملدا، خوش قسمت ہو شخص جنہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھن دی نعمت نصیب ہو جائے۔ جے سینے چ اللہ سبحانہ دی محبت نہیں، اللہ دے پیارے نبی دی محبت نہیں، وہ سینہ بیکار ہے۔ جویں ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ قلندر لاہوری فرماندے نے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے۔ اقبال فرماندا ہے سواد ہی ٹھیری ہے، بیکار، کسے کم دی نہیں، نہ نہیں مسلمان کنڈی ہوتے اقرارم باللسان ہے و تصدیقم بالقلب نہیں۔ بقول شاعر کی الفت مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے، وہ دا قلبی تعلق جدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ جڑ جائے، اور وہ دل دی گہرائیاں جو عشق مصطفیٰ عشق مولانا سرشار ہو کے درود پاک پڑھدا ہے، تو وہ دا درود پاک اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود سن دے نے، باقیاں دا فرشتے لے جاندے نے، تو جنہاں دا قلبی تعلق اللہ دے پیارے حبیب نہ ہو جائے وہ دونوں جہاناں جی کامیاب ہے۔ جویں کہ حضور میاں محمد بخش
کڑی شریف والے رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے اونے آنا جہدے موڈے کملی کالے۔ تے آپ فرماندے سانو سارا کالا کام ہے قبر دا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر چ تشریف لیاونی ہے تے ساڈی مدد فرماونی ہے۔ جدو فرشتیاں سوال کرنے ہیں تیرا رب کیڑا، تیرا رسول کیڑا، تیرا دین کیڑا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دی دنیا چ بھی موت ویلے بھی قبر چ بھی آخر کی مدد فرماؤندے، آخر چ شفاعت فرماؤندے نے۔ کنے خوش قسمت آسی کہ سانو اللہ سونے نے اپنا امتی، اللہ سونے سانو اپنے حبیب دا امتی بنایا، جہدے بارے انبیاء علیہ السلام دعویٰ کردے ہوندے سی کہ سانو اپنے حبیب دا امتی بنا دے۔ جدو آپ دی شان و عظمت نو انہاں جانیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک بڑا برکتاں والا، اگر انسان اپنے منہ نو دنیا جہان دے گلاب دے ارکاں نال، دنیا جہان دے عطراں نال، مشکاں عنبراں نال بھی پاک کرے، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک لین دے کما حق ہو قابل نہیں ہوندا۔ کیونکہ آپ دی شان و عظمت بہت ہے، جیسا کہ آدم علیہ السلام نو اللہ سونے صفی اللہ بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو خلیل اللہ بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ علیہ السلام نو روح اللہ بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو حبیب اللہ دا لقب عطا فرمایا، اور یہ مقام و عظمت شان صرف آپ ہی نو حاصل ہے۔ اللہ سونے دی پاک ذات لا شریک ہے، لیکن اپنے اور اپنے حبیب دے عاشقاں نو اللہ سونے نے اپنے اس عمل وچ درود پاک پڑھن وچ شریک کرن دی دعوت دتی ہے۔ اور یہ آیا کریمہ جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے، سری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت پاک ہے، کیونکہ سرکار مرکز کائنات ہے، نور مجسمہ، وجہ تخلیق کائنات ہے، رحمت للعالمین ہے، خاتم الانبیاء نے، رؤوف نے، رحیم نے، اور شافع روز جزا ہے۔ جی میں عرض کیتا کہ یہ سلون دا سیگا یہ وچ جڑا اس آیا پاک چایا یہ ہمیشگی تے دلالت کردا کہ آپ اللہ سونا اور اللہ دے فرشتے ہمیشہ درود بھیجدے رہندے۔ تے صلوات دا جڑا ذکر یہ وچ آیا، صلوات دے معنی ہے دعا دے۔ جدوں صلوات دی نسبت جڑی اللہ سونے نہ ہوئے گا، اس تو یہ معنی یہ ہوئے گا کہ اللہ سونا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے رحمتاں دا نزول فرماوندا اور فرماوندا رہندا ہے۔ جدوں یہ دی نسبت صلوات دی فرشتیاں طرف ہوئے گی تو یہ معنی آیا کہ دعا کر دے کہ اللہ سونے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے اپنی رحمتاں دا نزول فرماوندا رہے۔ جدوں صلوات دی نسبت مومنہ طرف ہوئے گی تو یہ معنی یہ ہوئے گا کہ مومن اللہ سونے دی بارگاہ دعا کر دے کہ اللہ سونے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ درود بھیجدا رہے، یعنی رحمتاں نازل فرماوندا رہے۔ تے درود پاک پڑھنے واسطے کسی خاص وقت اور حالت دی ضرورت نہیں ہے۔ جیڑا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لوے یا سنے وہ ایک باری درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ اور درود پاک اللہ دی بارگاہ چ وہی قبول ہے جہدے وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک تے بھی درود بھیجیا جائے۔ درود پاک دے واسطے دی فضیلت بے شمار حدیثاں نے۔ کشف الغمہ دے اندر حدیث پاک ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے کہ تسی اپنی مجلساں نو میرے اتنے درود پڑھن اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے ذکر خیر دے نال مزین کرو۔ پھر اس کشف الغمہ دے اندر حدیث پاک ہے کہ بے شک اللہ سونا اس بندے تے نظر رحمت فرماؤندا ہے کہ جڑا میرے اتنے درود پڑھے اور جہدے اتنے اللہ سونا رحمت دی نظر کرے اور انہوں کدے بھی عذاب نہیں ہے اللہ دے گا۔ قول بدی اور سعادت الدارین دے اندر حدیث پاک ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جی نے میرے تے ایک باری درود پڑھیا اللہ سونا اتنے 10 رحمتاں نازل فرماؤندا ہے، اور جڑا میرے تے 100 باری درود پاک پڑھے اللہ سونا اتنے 1000 رحمتاں نازل فرماؤندا ہے، اور جڑا میرے اتنے 1000 باری درود پاک پڑھے جنت دے دروازے دے اتوں دا کندھا جڑا میرے کندھے دے نال چھو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سعادت الدارین دے اندر حدیث پاک حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی نے میرے اتنے 10 باری درود پاک پڑھیا گویا انہیں غلام آزاد کیتا۔ سعادت الدارین دے اندر ہی حدیث پاک ہے کہ تسی میرے اتنے اپنے ناماں دے نال اور اپنے چہریاں دے نال پیش کیتے جاندے ہو، لہذا تسی میرے اتنے اچھے طریقے نال درود پڑھیا کرو۔ اسے سعادت الدارین دے اندر حدیث پاک ہے بے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دعا روک دیتی جاندی ہے تا وقت میرے اتنے درود نہ پڑھیا جائے۔ نزہۃ المجالس دے اندر حدیث پاک ہے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے کہ جدو تسی اللہ سونے کو دعا منگو تو پہلے درود پاک پڑھو، کیونکہ اللہ سونا کریم ہے، وہ دے کرم تو اے بات بائی تر ہے کہ وہ کو 2 دعاواں منگیاں جان تو ایک نو قبول کرے اور دوسری رد کرے۔ یعنی اس حدیث پاک دسیا کہ درود پاک دے بارے کہ درود پاک چونکہ واحد وہ وظیفہ آیا وہ دعا اور عبادت ہے جڑی قبول ہی قبول اور قبولیت کوئی شک نہیں کسی بھی طرح نہ، باقیاں دے بارے شک ہے۔ اسی واسطے آپ نے فرمایا جو درود قبول ہوئے گا تو بھی قبول ہو جائے گی۔ تو سعادت الدارین دے اندر حدیث پاک حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تسی مینوں مسافر دے پہلے طرح نہ بناؤ، تے آپ دی بارگاہ عرض کیتا کہ حضور مسافر دا پیالہ کداں ہوندا ہے؟ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسافر جدوں ضروریات تو فارغ ہوندا ہے تو اس پیالے پانی پا دیندا ہے، بعد اگر انہوں ضرورت محسوس ہوئے تو پانی پی لیندا ورنہ پانی کرا دیندا۔ تو تسی اداں نہ کرو بلکہ جدوں دعا منگو تے شروع وچ بھی مینوں رکھو، درمیان وچ بھی آخر وچ بھی، یعنی میرے تے درود پڑھو۔ آج دی ساری گفتگو اور تعلیمات دا خلاصہ ہے کہ سانوں چاہیے کہ زیادہ تو زیادہ دن رات درود پاک پڑھ کے دنیا آخر دیاں کامیابیاں حاصل کر لیے۔ اج موقع ہے، ساں دی ڈوری چل دی ہے، گزریا ساں آنا کوئی نہیں، اگلے دا اعتبار کوئی نہیں، تو اس واسطے موجودہ لمحہ ساڈے کول ہے، یہ قدر کریے۔ صوفی لمحہ حاضر دا بندہ ہوندا ہے۔ اللہ سونے دی بارگاہ چ اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے نال دعا کرنے اللہ سونے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ سانو زیادہ تو زیادہ دن رات درود پاک پڑھنے والا اور اپنی بارگاہ تک رسائی والا بندہ بنا، اپنے دین دی نعمت عطا فرما۔ نفس شیطان دنیا دے پجاریاں دجالیاں اور انہاں دے پجاریاں دے غریض منصوبے ناکام فرما، انہاں دے شر تو بچا۔ وما علینا الا البلاغ۔